أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے مدنی آقا کے رتبے تو دیکھو، میرے مدنی آقا کے رتبے تو دیکھو، فدا ان پہ دونوں جہاں ہو رہے ہیں، حبیب خدا کی عظمت کے چرچے، حبیب خدا کی عظمت کے چرچے یہاں ہو رہے ہیں وہاں ہو رہے ہیں، میرے مدنی آقا کے رتبے تو دیکھو. والضحیٰ کا چہرہ واللیل زلفیں، کبھی پر ہے یاسین و طٰہٰ پکارا. والضحیٰ کا چہرہ واللیل زلفیں، کبھی پر ہے یاسین و طٰہٰ پکارا. اعلیٰ سے اعلیٰ القاب دے کر مراتب نبی کے بیاں ہو رہے ہیں، میرے مدنی آقا کے رتبے تو دیکھو، کہ وہ مکہ مدینہ یا عرش کا زینہ، کہ وہ مکہ مدینہ یا عرش کا زینہ، جدھر سے بھی گزرے شاہ مدینہ، پیارے
نبی کی اداؤں پہ یارو پیارے، نبی کی اداؤں پہ یارو، قرآن کے پارے جمع ہو رہے ہیں، میرے مدنی آقا کے رتبے تو دیکھو، اور حکومت نبی کی ہے مستان اب بھی، رہی ہے رہے گی مکان لا مکان تک، نور مجسم کے نورانی چشمے، نور مجسم کے نورانی چشمے، رواں پہ رواں ہیں، رواں ہو رہے ہیں، حبیب خدا کی عظمت کے چرچے۔ ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت اور رسول کریم علیہ تحیۃ والثناء کی نعت پاک کے بعد آج کی اس نشست میں میں نے رسول اللہ علیہ السلام کی چند احادیث کا انتخاب کیا ہے، جن کی روشنی میں چاہوں گا کہ چند نصیحتیں آپ کی نظر کروں۔ بلا شبہ اس بوڑھے آسمان نے جن صادق ترین ہستیوں کا نظارہ کیا ہے، ان میں سب سے بلند و بالا ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ کی زبان سے جو الفاظ صادر ہوئے اور جو کلمات طیبات آپ کی مبارک زبان سے ادا ہوئے، وہ انسانیت کا علمی، ادبی اور روحانی سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انی اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کی دولت عطا کی گئی ہے۔ فصاحت اور بلاغت اور معانی سے لبریز کلام جو سچائیوں کے مسافر کے لیے نشان راہ بھی ہے اور نشان منزل بھی۔ سب سے پہلے میں امام عقیلی نے ایک روایت نقل کی، جسے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم علیہ تحیۃ والثناء سے روایت کیا، بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کا مقام بیان فرمایا۔ یقیناً جس وقت میں عالم کہتا ہوں تو عالم سے مراد زیادہ معلومات رکھنے والا شخص نہیں ہوتا، بلکہ عالم سے مراد وہ صاحب علم ہوتا ہے جس کی نظر قرآن پر ہوتی ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر ہوتی ہے اور ان کے پیغامات صادقہ پر ہوتی ہے، اور ان روحانی
پروگرامز پر ہوتی ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے انسانیت کی منفعت کے لیے عطا فرمائے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العلماء امناء الرسل، علماء رسولوں کی امانتوں کے محافظ اور نگہبان ہوتے ہیں۔ رسول جو امانتیں چھوڑتے ہیں ان کی پاسبانی علماء کرام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لم یخالط السلطان ویداخل الدنیا، یہ انبیاء علیہ السلام کے سربستہ رازوں کو انسانیت تک پہنچانے والا طبقہ کس وقت اضطراب کا شکار ہوتا ہے اور وہ اپنے فرض منصبی سے دور پٹخ دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی نشاندہی فرمائی۔ آپ نے فرمایا، جب تک یہ لوگ سلاطین وقت سے اور بادشاہوں سے نہ ملیں گلیں اور وہ دنیا کو اپنے معاملات میں داخل نہ ہونے دیں اور خود پر دنیا کو نہ غالب کر لیں، فَإِذَا خَالَتُ السُّلْطَانُ وَدَاخَلُ الدُّنْيَا، جس وقت ان میں یہ دو بیماریاں آ جائیں گی، یہ سلاطین زمانہ سے مرعوب ہو کر یا اپنی کسی حرص اور طمع کے نتیجے میں ان کے ساتھ ملنا اپنا مطمع نظر ٹھہرا لیں گے، یا یہ دنیا کے طالب ہو جائیں گے اور دنیا ہی ان کے امور زندگی پر غالب آ جائے گی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ دو بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو گئیں فقد خان الرسل، تو یہ طبقہ پھر رسولوں کے معاملے میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ آج اس میں کوئی شک نہیں کہ امت مسلمہ کو بہتری، صلاح اور فلاح کا راستہ بتانے والے علماء کرام ہیں، لیکن حالات زمانہ نے جس طرح ہر طبقہ کو بکھیر دیا ہے، اس طبقہ کو بھی اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ ایک زمانہ ہمارے اسلاف کا تھا اور ہمارے بزرگوں کا تھا، وہ زندگی کس طرح گزارتے تھے، ان کا منشور زندگی اور دستور زندگی یہ تھا، جو بچھ گیا ہو کوچہ دیوار یار میں، اس بوریے پہ تخت سلیمان نثار ہو۔ اور اہل دنیا کی حرص اور لالچ جس وقت ان کے سامنے اغراض کے بت لا کر کھڑے کر دیتی، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پر استقامت کا پہاڑ بن جاتے۔ بقول احمد رضا فاضل بریلوی، ان کا منشور حیات اور ان کا عزم یوں سامنے آتا، کروں مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نان نہیں۔ آج ایسے لوگ ہم کہاں سے تلاش کریں جو رسول اللہ علیہ السلام کی امانتوں، خصوصاً علمی اور روحانی امانتوں کی نگہبانی اپنی زندگی کا مقصد تصور کرتے ہوں۔ ہم لوگ اندر سے اس قدر کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کی لالچ میں اپنی قوم اور اپنی ملت اور اپنی امت
کی فلاح کا راستہ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ تعلیمات جو قرآن حکیم نے ہمیں دی تھیں فلاح حیات کے لیے، ان کا چراغاں کرنے کے بجائے ہم دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ ہمارے پیچھے چلتے، اور پھر یہ چلنے والے حرم نبوت میں پہنچتے، حریم رسالت میں پہنچتے، اور آپ کی اطاعت اور اتباع اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی، اور امت مسلمہ ترقی سے بھی ترقی اور ارتقاء سے بھی ارتقاء میں آگے دکھائی دیتی۔ لیکن ایک بار پھر غور و فکر کے لیے زبان نبوت سے جو موتی نکلے تھے وہ آپ کے سامنے لاؤں گا کہ علماء رسولوں کی امانتوں کے نگہباں ہیں، جب تک کہ وہ سلطانوں اور بادشاہوں کے ساتھ نہ ملنا گلنا شروع کریں اور دنیا ان پر نہ مسلط ہو جائے۔ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، یہ عالم دین کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ تبلیغی حکمتوں کی خاطر کوئی راستہ وضع کرنا یا متعین راستے پر چلنا یہ برا نہیں ہے، لیکن ایسے زلزلے زندگی میں نہیں آنے چاہیے کہ دوسروں کو بچاتے بچاتے خود قہر مذلت میں انسان گر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں آج بھی اس طبقہ کا سہارا ہیں اور وسیلہ ہیں۔ اگر وہ اپنے فرض منصبی کو جان لیں تو وہ امامت انسانیت کا کام کر سکتے ہیں، وگرنہ جس طرح اغیار اور وہ لوگ جو اسلامی تہذیب اور تمدن کو بکھیرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی نامسعود مساحی میں جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے داؤ پیچ کو سمجھے گا کون اور امت کو منزل بتائے گا کون؟ ہمیں بہرحال ایک بار پیچھے دیکھنا ہوگا۔ میری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اگر وہی ہمارے رہنما ہے اور یقیناً وہی ہمارے رہنما ہیں، تو ہمیں انہی کی رہنمائی میں انہی کے دیے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین اور سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف سنانا چاہوں گا۔ جامع ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، وہ چیزیں جو وقت ضائع کرنے والی ہیں۔ اس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سازش سے یا ہماری اپنی بے فکری اور بے توجہی سے ہم اپنے وقت کو جس طرح ضائع کر رہے ہیں، نہ قومی شعور، نہ ملی شعور اور نہ روحانی اقدار کی قدر، زندگی کو خزف ریزے سمجھتے ہوئے ہم صحراؤں کے اندر پھینکے جا رہے ہیں۔ اگر احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس میں کسی مقصد کو بھی تو قافلہ انسانیت کے سامنے اس نے رکھا ہوگا۔ جس دن انسان اس حقیقت کو اپنے پلے باندھ لے گا، اسی دن سے اس کی زندگی کارآمد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج دنیا کے بہت سارے حصوں میں جس طرح زندگی ضائع کرنے والے معمولات ہیں، وہ آہستہ آہستہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے اندر بھی آتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے مطالعے کی میزوں پر تو گرد جمی ہوئی ہے، اور ہمارے لاہو لہب اور کھیل کود کے میدان سجے نظر آتے ہیں۔ ہماری رصد گاہوں کے اندر اور تجربہ گاہوں کے اندر اب سائنسدان تیار نہیں ہوتے
ایک خوفناک قسم کی جہالت کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک احساس کی بیداری کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہر شخص اپنا وقت بچائے اور اس وقت کو اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باصولت الفاظ اور حسن سے اور جمال کے نور سے منور الفاظ میں پھر آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ایک حدیث شریف اور آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المومن یعلف ویولف۔ مومن کا مزاج یہ ہے کہ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ جوڑنے والا ہوتا ہے، وہ توڑنے والا نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے جس وقت وہ خود جوڑتا ہے، وہ محبت تقسیم کرتا ہے، وہ پیار تقسیم کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو پیار ہی ملتا ہے، محبت ہی ملتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ جو دستور حیات دیا کہ المومن یعلف ویولف، ہم اپنے زمانے کی جتنی رقابتیں ہیں، حسد کی چنگاریاں سلگ سلگ کر کے آتش جہنم کا نظارہ پیش کر رہی ہیں، اور ہم پوری طرح اس آگ میں جلے جا رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو سمجھتے ہوتے اور ہم اپنے وجود کو دوسروں کے لیے محبت کا پیکر بنا لیتے، محبتیں بانٹتے اور محبتیں لیتے۔ اگر یہ محبتوں کی باد نسیم پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ممکن ہے کہ تلوار وہ کام نہ کرے جو محبت کام کر سکتی ہے، اس لیے کہ تلواروں سے گردنیں کاٹی جا سکتی ہیں لیکن دلوں کو مسخر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن محبت وہ اسلحہ ہے اور الفت وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر اور جس اسلحے کو استعمال کر کے ہم تسخیر کائنات کے مراحل طے کر سکتے ہیں۔ آقا و مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں دوبارہ آپ کے سامنے لاؤں گا، المؤمن یعلف ویولف۔ یہ مسند امام احمد ابن حنبل میں رسول اللہ علیہ السلام سے روایت کی گئی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا، فرمایا کہ ان من شر الناس ذو الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سے شریر ترین شخص وہ ہوتا ہے جس کے دو چہرے ہوں، وہ ادھر آئے تو ایک چہرے کے ساتھ آئے اور ادھر جائے تو دوسرے چہرے کے ساتھ آئے۔ آج آپ محسوس کریں گے کہ پوری دنیا، نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا منافقت کی ظلمت اور دبی سیاہی اور گٹا اٹوپ اندھیرے میں دکھائی دیتی ہے، اس لیے کہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے جو مختلف سازشیں ہو رہی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس کی روٹ منافقت ہے، دو چہرے ہونا ہے۔ بیگانوں سے کیا گلہ، ہمیں مسلمانوں کے اندر جو مختلف طبقات ہیں ان کے درمیان رہ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ کہاں وہ مسلمان تلاش کریں جن کا ایک ہی چہرہ، ایک ہی رخ، ایک ہی نظر اور ایک ہی راہ اور ایک ہی منزل ہوا کرتی تھی۔ وہ کمپرومائزنگ نہیں تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ان کی زبان پر ہوتا۔ ان کے عمل اور ان کے قول کی ہم آہنگی نے ایک ایسا انقلاب انسانوں کو عطا کیا کہ اگر آج پوچھا جائے کہ کس مذہب کی تربیت سے کتنے لوگ
کردار والے پیدا ہوئے تو میں یقین کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ مذاہب بڑے بڑے دنیا میں کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور میں اس سے بھی انکار نہیں کروں گا کہ بعض مذاہب ایسے ہیں کہ جن کی پیروی کرنے والے ملینز اور بلینز میں موجود ہیں، لیکن کیریکٹر، کردار، اخلاق، فیتھ، کمٹمنٹ، انسانیت کو فائدہ دینا اور نقصان نہ دینا، یہ اگر آپ چیزیں اور اقدار اور رویے تلاش کریں گے تو وہ صرف اور صرف محمد عربی کے غلاموں میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو دور اول میں ایمان تھا، منافقت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی پاک فضا میں منافقین زیادہ دیر تک جی نہیں سکے تھے، وہ اپنا وجود قائم نہیں کر سکے تھے۔ نہ جانے انسانیت کو پھر کیا ہوا کہ وہ چیزیں جنہوں نے پہلے دور میں ان کو نقصان دیا آج پھر سے ان کا احیاء کیا جا رہا ہے۔ اگر اس منافقت کے کانٹے کو جڑوں سے اگر اکھیڑ دیا جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مختلف انسانی حلقوں میں پیس اور امن کی خوشبو بھی محسوس ہونے لگ جائے گی۔ کسی نہ کسی سطح پر آپ دیکھیں گے کہ منافقت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی، ان لمن شر الناس ذو الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، صاف ستھرا انسان، ایک ہی چہرہ رکھنے والا انسان، وہ دراصل زینت ہوتا ہے تصور انسانیت کا، اور اگر ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو مصیبت ہی مصیبت، مشکل ہی مشکل، پتہ نہیں کیا فضائیں مسموم ہو گئی ہیں۔ آج کا انسان تو کسی ایک راستے پر قناعت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پیر ہے تو ہم نے 10 رکھے ہوئے ہیں، اور استفادے کے لیے مختلف جگہوں کی تعیین میں ہم نے 20 اماجگاہیں اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اور دردناک بات یہ ہے کہ اہل مذہب جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب نگاہ بھی ہیں اور یہ صاحب نظر بھی ہیں اور یہ صاحب حال بھی ہیں، ان کے اپنی صفوں میں یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے سے مخلص نہیں رہے۔ وہ صبح اور دکھائی دیتے ہیں اور شام کچھ اور دکھائی دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح صدق کی یہ سوغات انسانوں کو دی، اگر اس کو ہم سنبھال کر کے رکھیں تو یہ صرف اسلام کی خدمت نہیں ہے، پوری انسانیت کی خدمت ہے، اور ہم رسول اللہ علیہ السلام کی سکھائی ہوئی ان اقدار سے قافلہ انسانیت کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، کہ یہ جو مجلسیں ہیں، محافل ہیں، یہ امانتوں کے ساتھ ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ ہر آدمی کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہے، اگر وہ اپنے ٹیلنٹ اور اپنے جوہر کی روشنی تقسیم کرے تو یہ دنیا جو ہے وہ جنت نگاہ بن جائے، جنت نظیر بن جائے۔ ایک تو عرض کروں گا تخلل ہو رہا ہے۔ تخلل یہ ہو رہا ہے جو اچھا پڑھا سکتا ہے وہ لوگوں کا علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اچھا علاج کر سکتا ہے ڈاکٹر ہے وہ پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو اچھا سیاستدان ہے وہ طبیب بنا ہوا ہے، جو اچھا طبیب ہے وہ سیاست کی دنیا میں وہ قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تخلل جو ہے بذات خود ٹیلنٹ کو مردہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا یہ جو ارشاد ہے امانتوں کی ادائیگی کا، اس کا معنی یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، وہ جس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جہاں ہے، وہ اپنی امانت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ علماء ہیں، ان کو وعظ اور خطبے تیار کر کے ڈیلیور کرنے چاہیے۔ اگر مسجدوں کے اندر تربیت کا نظام علماء دینے لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں چلو 50% نہ صحیح 40%، 10%، 5% لوگوں کی تربیت جو ہے وہ ہونا
ممکن ہو جائے گا۔ اسی طرح دانشور ہیں، صحافی ہیں، ڈاکٹرز ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک درزی بھی ہو اور وہ اپنی امانت کی ادائیگی نہیں کرے گا تو وہ لباس کی تیاری میں خیانت کرے گا۔ ایک امانت دار قوم کو تیار کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے سیرامونیل فلاسفی یہ دی کہ مجالس جو ہیں وہ تم کو اتنا فیض بار بناؤ کہ امانتیں جو ہیں جس کے پاس جو کچھ ہیں وہ ادا کی جائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ منزل رسا ہے، المجالس بالامانہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کو سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک بہت اہم شعبہ جس میں چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر کے اصلاح چاہوں۔ آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ایک آدمی وہ دیکھ لیا کرے کہ وہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ جناب اگر دوستیوں کے انتخاب میں احتیاط ہو جائے، اگر ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے انتخابوں میں احتیاط ہو جائے کہ دوستی وہ ہو جہاں خیر ہو، جہاں رحمت ہو، جہاں نور ہو، جہاں اصلاح ہو، جہاں ہمدردی ہو، جہاں غم گساری ہو، جہاں بہتری ہو، جہاں ارتقاء اور ترقی کا فلسفہ اور حکمت ہو، تو یقین جانے پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ لیکن جس وقت گندی دوستیوں کی حوصلہ افزائی شروع ہو جائے تو اس زمانے کا انسان کبھی سدھر نہیں سکتا۔ میں احتیاطی سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ خواتین کے حلقے دیکھیں اور اسی طرح آپ نوجوان لڑکوں کے حلقے دیکھیں تو زیادہ تر تباہیاں ان کی اپنے دوستوں کے ہاتھوں سے آئی ہیں۔ بزرگوں نے تو صاف طور پر سمجھایا تھا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اگر برے آدمی کے ساتھ رہو گے تو تم برے بن جاؤ گے، اور اگر تم اچھے آدمی کو اپنا دوست بناؤ گے تو تم اچھے بن سکو گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بہرحال دوستیوں کے انتخاب کی حکمت یہ عطا فرمائی، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ اس کے بعد ایک اور ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ بظاہر ایک چھوٹا سا فعل ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام وہاں بھی خیر کو غالب کرنے کے لیے کس طرح نصائح اور نسخ کا نور تقسیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ۔ اس حدیث کو روایت کیا سنن ابی داؤد نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مرغ کو بھی برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اذان دے کر تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ دراصل یہ قدردانی ہے۔ دنیا میں میں سمجھتا ہوں ان بیماریوں میں سے ایک سرطان بیماری یہ ہے کہ جہاں قدر شناسی نہ ہو۔ اگر قدر شناسی ہو تو بہت ساری چیزیں نشو و نما پا سکتی ہیں۔ بلکہ میں خوشطبی کرتے ہوئے کہوں گا کہ شاعروں کی دنیا میں اگر واہ واہ آپ نہ کریں تو شاعر اچھا شاعر نہیں بن سکتا۔ اسے داد دینی پڑتی ہے، اسے کہنا پڑتا ہے کیا فرمایا، کیا کہا، اور جس وقت وہ شوق سے ذوق سے الفاظ اور منظوم کلام کو سامنے لاتا ہے تو اس کے اندر جو جوہر شعر ہے اس کو ترقی ملتی ہے۔ یہ قدردانی کی ایک مثال دی ہے۔ آقا مولا رسول اللہ علیہ السلام نے جو عظیم معاشرہ بپا کیا اس میں آپ دیکھیں گے کہ اپریسیشنز ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اچھے مکان بنانے والوں کی آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، مزدوری کرنے والوں کی رسول اللہ علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی اور قال کاسب حبیب اللہ، کہ جو کسب کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اس حدیث شریف میں بظاہر ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن قدردانی کا تخم سینے کے اندر بویا کہ اگر ایک مرغ بھی ہے کہ جس کے بولنے پر تم صبح اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہو، تمہیں اس کی بھی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور اگر رسول اللہ علیہ السلام نے ایک مرغ جو ہے جس کی اذان واضح بھی نہیں ہوتی، صرف اس کی ایک آواز ہے جس پر سحری کو اللہ کے سامنے ناصیہ فرسائی کرنے والا شخص اٹھ سکتا ہے، اگر کہا ہے اس کو بھی برا بھلا نہ کہو، تو یہ جو سب و شتم کا طوفان، ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا اور ایک دوسرے کی عزت اور آنر کی پرواہ نہ کرنا، رسول اللہ علیہ السلام اس کو کتنا برا جانتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دراصل سب و شتم کی حوصلہ شکنی کی۔ ایک حدیث میں تو آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی گلوچ کرنا یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، ایک صحیح مسلم کی حدیث اور میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے۔ جس طرح صدقہ فائدہ دیتا ہے، اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے زبان کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کو دوسروں کے لیے نافع بناؤ اور دوزخ کی آگ سے بچانے والا بناؤ، چہ جائے کہ ہم اس زبان سے چگلی، سب و شتم، غیبت، برا بھلا کہنا، طعن و تشنیع ایسی چیزیں صادر کر کے اپنے آپ کو بھی خراب کریں اور دوسروں کو بھی خراب کریں۔ ناظرین، اچھے معاشرے کی یافت پانے کے لیے ہمیں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ان کی اطاعت اور ان کی محبت اور ان کی اتباع سے ہم اس زمانے کو ترقی کا راز دے سکتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اطاعت رسول اور وفائے رسول کا سبق دیا۔ آج رسول اللہ علیہ السلام کی یہ حدیث آپ کے سامنے لانے کے بعد میں عرض کروں گا کہ ہمارے ساتھ علامہ رضوان انجم صاحب اس وقت تشریف فرما ہیں اور جناب محترم تقی جواد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ وہ پرنٹ میڈیا کے اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے دانشور ہیں۔ محترم سراج منیر صاحب ہیں جن کی تلاوت اور نعت شریف آپ نے سنی، اور ان کا خیال ہے کہ بے تکلفی کے ساتھ آپ سے سوالات کیے جائیں اور تاکہ باری باری علمی سوال اور جواب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاشرتی مسائل کے حوالے سے، میری ذات کے حوالے سے میرے سامعین اور میرے ناظرین شاید ان کو کوئی اچھا مواد پہنچانا چاہتے ہوں، میری کوئی بات مفید نہ بھی ہوئی تو ان کے سوال ممکن ہے آپ کے لیے ضرور مفید ہوں۔ میں علامہ رضوان انجم صاحب اور تقی جواد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سوال جواب کا سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ قبلہ شاہ جی، جتنا بھی عرصہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس میں کوئی ایک ایسا وقت یا کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جو یقیناً اس کام کی معراج ہوتا ہے۔ میرا جتنا عرصہ میڈیا میں گزرا اور جتنا کچھ کام کیا میرے لیے یقیناً یہ باعث اعزاز بھی ہے اور سعادت بھی ہے، اور میری یقیناً میڈیا میں رہنے کی معراج یہ ہے کہ مجھے موقع مل رہا ہے کہ آج آپ سے سوال کر سکوں اور پوچھ بھی سکوں۔ اچھا، مجھے اس بات کا بھی ایکسپیرینس رہا کہ جس ریڈیو پہ میں کام کرتا رہا وہاں سے آپ کا پروگرام اجالے قرآن کے بھی آن ایئر ہوتا رہا اور لوگوں کے سوالات مجھ تک پہنچتے رہے، لیکن وہ جو ہے سوال آپ سے نہیں ہو سکے۔ آپ کی جو تنظیمی زندگی ہے اور روزمرہ کی جو مصروفیات ہیں اس کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں لوگوں کو پتہ چلتی رہتی ہیں اخبار کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، لیکن بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں، خود میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے اور اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ تقی جواد صاحب،
علامہ اقبال صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ میرا غیاب ہو یا حضور وہ اضطراب ہے۔ ہر انسان کی ذاتی زندگی، کچھ مسائل، کچھ مہم جوئیوں اور کچھ اتفاقات اور کچھ حادثات سے دوچار ہوتی ہے۔ انسان ان چیزوں کے ہاتھوں کبھی دب جاتا ہے اور کبھی ابھر جاتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے، وہ جس کو چاہے وہ عزت عطا کرے اور جسے چاہے وہ گرا دے۔ مالک الملک تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ میں برملا کہوں گا کہ خاندان رسول سے ہونا میری اصلاح اور میری سوچوں کی نشو و نما میں آل محمد سے ہونا اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں اپنی تاریخ سے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلام جو ہے وہ ذات پات اور ان چیزوں پر یقین نہیں دیتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کرامت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو متقی ہے، تقوی دار ہے۔ لیکن اسلام کسی شناخت کو مٹاتا بھی نہیں۔ اسلام جو ہے وہ کسی خوبی کے تخم کو فنا نہیں ہونے دیتا ہے۔ اسلام نے تو جب ہر ایک کو عزت بخشی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خاندان رسول کو نہ عزت بخشے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ یقین نہیں رکھتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد سے ہونے نے ہمیں بڑا فائدہ دیا۔ فائدہ سے مراد دنیوی نہیں، اخروی اور روحانی۔ جو برکات نبی علیہ السلام کی طرف سے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن امت کی طرف سے بھی تو ہیں کہ یہ جو ہر آدمی درود پڑھتا ہے نماز کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دنیا کا ہر فرقہ جب نماز پڑھے گا تو وہ آگے درود کے کوالیفیکیشن مختلف ہو سکتی ہے، کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کوئی صرف اتنا کہہ دے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن پڑھتے ضرور ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تھی وہ بات کہ میں سمجھتا ہوں کہ امت کی طرف سے بھی دعاؤں کا ایک سلسلہ آل رسول کے لیے جاری ہے۔ مجھے ایک بزرگ ہیں، ان کا گزشتہ 2-4 ماہ پہلے ایک خط آیا۔ میں بڑی بے تکلفی سے آپ کو کہوں گا کہ میں ایک ایسی محفل میں چلا گیا ان کے نزدیک جہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے مجھے بڑا دردناک سا خط لکھا، کہا کہ آپ سید صاحب ہیں، آپ اولاد رسول ہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، امت میں سے ہر آدمی جب فوت ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ صرف حضور کی اولاد کے لوگ ہیں، فوت بھی ہو جائیں تو ان کا نامہ اعمال ختم نہیں ہوتا۔ جو امت درود پڑھتی ہے وہ ان کو پہنچتا رہتا ہے قیامت تک، قیامت تک۔ بلکہ ایک لطیفہ سناؤں آپ کو۔ ایک صاحب نے، کراچی کے وہ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے گالی گلوچ کی کسی معاملے میں اپنی غلط فہمی کی بنا پر۔ جب مجھے پتہ چلا اور کسی آدمی نے کہا کہ وہ آدمی تو آپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ آدمی ٹھیک ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے آپ کیسے کہتے ہیں، ہم نے خود سنی ہے، نیٹ پر سنی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اس نے نماز پڑھی ہے کبھی؟ اس کی نماز کے گواہ ہیں،
وہ کہنے لگے یہاں وہ تو عالم دین ہے، پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں. میں نے کہا جب وہ درود پڑھتا ہے تو پھر مجھے اس سے کیا شکوہ ہونا چاہیے، اس کی زبان سے نکل گئی ہوگی. لیکن آل رسول کے معاملے میں تقی جواد صاحب پوری امت مسلمہ کا رویہ یہ ہے. تو میں کیسے کہوں کہ یہ جو آل رسول سے ہونا ہے اس نے ہمیں فائدہ نہیں دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو روحانی تصرفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہوتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کی نظر ہوتی ہے، اس میں ان چیزوں کا بڑا ہاتھ ہے. اہل سنت والجماعت کے معروف عالم دین ہیں مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. کسی وجہ کی بنا پر انہوں نے کہا ہے نا کہ تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو میں عرض کروں کہ یہ کوئی فضائل بیان نہیں کیے، میں نے کہا کہ اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے روحانی اعتبار سے. تو میرا خاندان امام حسین پاک کی اولاد سے چلے، پھر آگے امام زین العابدین ہیں، امام باقر پاک ہیں، امام جعفر صادق پاک ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام رضا ہیں، امام ہادی علی تکی ہیں، امام ہادی علی نکی ہیں. تو خواجہ حسن عسکری جو ہیں یہ ان کے بھائی کی اولاد میں سے ہم ہیں. تو آگے یہ لوگ جو ہیں پہلے آپ جانتے ہیں بغداد شریف، بغداد سے سامرا، پھر سامرا سے یہ لوگ ہجرت کر کے یہ سندھ میں داخل ہوئے. جن ایام میں سید عبداللہ شاہ غازی جن کا مزار کلفٹن میں ہے یہاں تشریف فرما ہوئے، اور میرے جد امجد سید جلال محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ سکھر میں تشریف لائے، یہاں ہی ان کا مزار ہے. سید صدر الدین بادشاہ کا مزار بھی ادھر ہی ہے. پھر سید بدر الدین بادشاہ جو تھے یہ سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے گھر ان کی بیٹی تھی. تو اس وجہ سے پھر ہجرت کر کے اچ شریف آ گئے. تو اچ شریف ہمارے ابا و اجداد رہے، پھر وہاں سے ملتان سے پھر لاہور سے پھر ہجرت کر کے ٹیکسلا میں آئے. تو ٹیکسلا سے ہجرت کر کے پھر یہ ایبٹ آباد کے ساتھ پیچھے ایک گاؤں ہے وہاں تشریف لے گئے. 5-7 پشتیں ہماری وہاں گزری. تو الحمدللہ کبھی ابھر کر اور کبھی انسانی آنکھوں سے مخفی رہ کر دین مبین کی خدمت وہ سر انجام دیتے رہے. میرے والد گرامی کہا کرتے تھے کہ بیٹے عزت کی تلاش کوئی چیز نہیں اور رزق کی تلاش بھی کوئی چیز نہیں. عزت اور رزق دونوں اللہ دینے والا ہے، بس تلاش رب کی ہونی چاہیے. اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں لگا رہے، رسول اللہ علیہ السلام کے نقوش پاک کی خیرات وہ تلاش کرنے میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت نواز دیتا ہے. میرے درمیان اور حضرت امام حسین کے درمیان تقریباً 37 پشتیں ہیں. ان سے ہمارا سلسلہ اس طرح پہنچا. میرے گاؤں کا نام کوٹ نالی ہے. تو اگر اس سلسلے میں مزید کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. شاہ صاحب جس علاقے میں آپ رہے، بچپن آپ کا گزرا، اس علاقے کی لائف اور زندگی کے بارے میں آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ کٹھن لائف تھی، مشکل زندگی گزاری آپ نے، یا اس طرح زندگی گزاری جیسے آستانوں میں صاحبزادوں کو زندگی میسر آتی ہے؟ اپنی اس طرح کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے. رضوان بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے خاندان میں سجادگی کا تصور نہیں ہے. مطلب ہے کہ آستانہ عالیہ، میں ویسے تمام آستانوں کی عزت کرتا ہوں، وہ سب ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اور اضافہ کرے. میں نے اپنا کہا ہے کہ امام حسین پاک کی جو اولاد ہے وہ تو ہر زمانے میں وہ کشتہ عشق رہے ہیں اور زمانے کے حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہیں. جناب ہماری تاریخ
اب ریشم اور پرنیاں پر چلنے کی نہیں ہے، وہاں لاشیں تڑپے ہیں، وہاں شہادتوں کے جام نوش کیے گئے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ امام مہدی پاک کے علاوہ جتنے ائمہ اہل بیت ہیں ان میں سے کوئی آدمی اپنی موت نہیں مرا، سب نے جام شہادت نوش کیا۔ تو جام شہادت جس وقت ہم کہتے ہیں نوش کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ظلم کے خلاف بولے، انہوں نے ہر جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں۔ تو ہمارے سیدوں کے بچے جس وقت پیدا ہوتے ہیں تو باقی مسلمان بچے ان کے کانوں میں صرف اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے کانوں میں بھی اذان ہی ہوتی ہے، لیکن جناب ہمیں ساتھ یزیدیت سے پنجہ آزمائی کا سبق بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو میرا گاؤں ایک دشوار گزار علاقہ ہے، جس میں میں پیدا ہونے کی بات بعد میں کروں گا، صرف کہوں گا کہ وہ میرا جو گاؤں ہے اس کا نام کوٹ نالی ہے۔ تو یہ اپنے محلے وقوع کے لحاظ سے میں کہوں گا کہ ہری پور سے آپ جائیں تو پھر بھی یہ 20 میل بنتا ہے، حویلیاں سے آپ جائیں تو پھر بھی 20 میل بنتا ہے، ایبٹ آباد سے آپ جائیں تو پھر بھی 20 میل بنتا ہے۔ تو گویا ان تینوں شہروں کی تہذیبوں کا بالکل نقطہ اوسط ہے جس پر یہ گاؤں واقع ہے۔ اور پرانے زمانے میں میرے اپنے دور میں یہ 20 میل کے لیے کوئی گاڑی نہیں تھی جس پر ہم جاتے، ہم پیدل سفر کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے اندر دیے جلتے تھے، کوئی بجلی نہیں تھی، دیوں کی روشنی میں اور شمعوں کی روشنی میں ہم نے پڑھا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پسماندگی کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ فکر اور علم کے اعتبار سے میرے آبا و اجداد پسماندہ تھے۔ میں سید فتح حیدر علی شاہ صاحب جن کا مزار ٹیکسلا میں ہے، ان کے 3 بیٹے تھے، تو انہوں نے اپنے 3 بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ ایک زمین لے لے، ایک میرے پاس کوئی سونا ہے وہ سونا لے لے، اور ایک میری گدڑی لے لے۔ تو ہمارے بابا جی صاحب بہت دانا تھے، انہوں نے کہا مجھے نہ زمین چاہیے نہ سونا چاہیے، مجھے گدڑی دے دی جائے۔ تو آپ نے وہ فقر کی گدڑی لی، اور لینے کے بعد بابا جی نے کہا کہ اب آپ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں اور پہاڑوں کی طرف جائیں اور اللہ اللہ کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس گاؤں میں ٹھہرنے کی وجہ یہ بنی کہ اس میں ایک پگڈنڈی ہے جس پر پگڈنڈیوں کی ساخت سے اس میں ذات لکھا ہوا ہے اللہ۔ تو میرے جد امجد کو وہ جگہ پسند آ گئی کہ اس کے نیچے چشمے بھی نکل رہے ہیں، تو میں ادھر ہی بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہوں۔ چونکہ اس دور میں ادھر تھا ہی کوئی نہیں، جنگلات تھے، تو اللہ اللہ کرتے تو زمین لامحالہ مغلوں میں کچھ دور ایسا آیا کہ وہ سادات سے بہت پیار کرتے تھے، اور جہاں جہاں کوئی سید بیٹھا ہوا تھا وہ زمینیں ان کی ملکیت ہو گئیں۔ تو اس طرح وہ پورے علاقے کی زمینیں جد امجد کو مل گئیں۔ تو وہ سخاوت اور ان کی کرامت آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ان سے کوئی آتا کہ یہ آپ کی بہن ہے اس کو دوپٹہ دیجئے، تو آپ کہتے کہ یہ پتھر لے اور مار، جہاں تک تیرا پتھر جائے گا ادھر تک زمین دوپٹے میں لے لے۔ تو کسی کو اس طرح زمین تقسیم کی، کسی کو اس طرح۔ اور میری دادی اماں کو خود میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں پر نشان پڑے ہوئے تھے زخم سے۔ تو ہم پوچھتے کہ اماں جی یہ نشان کیسے؟ انہوں نے کہا جب تک تیرا دادا رہا ہے ہر سال 40 عورتوں کی شادی ہم نے گھر سے کر کے دینی ہوتی ہے، تو ان کے لیے کپڑے تیار کرنے کے لیے، جہیز تیار کرنے کے لیے چرخہ کاٹ کے میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ تو ان حالات میں، لیکن علمی لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو پردادا ہیں، میرے دادا جی صاحب کے والد سید نجیب شاہ صاحب، ان کا اسم گرامی تھا، اور وہ 1830 میں جامع ازہر کے، اور پھر وہیں پڑھتے رہے، وہاں سے بغداد شریف چلے گئے،
وہاں رہے استانہ پر، 40 سال کے بعد ان کی واپسی ہوئی، اور 1870 میں پھر میرے گاؤں آئے، ان کے ساتھ بغداد شریف سے آستانہ نشین جو تھے ان کے بھائی یہاں تشریف لائے، انہیں شادی ہمارے خاندان سے یہاں سے کی، تو اس طرح بغداد کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے پھر سے مربوط ہو گیا۔ میرے دادا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر آباد کے علماء سے پڑھے ہوئے تھے، فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ قاضی عبدالسبحان خلا بٹی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے پڑھے، اور اسی طرح ہندوستان میں بھی مختلف لوگوں کے پاس گئے، لیکن یہ تعلیم کا ایک الگ داستان ہے کہ کس طرح کام ہوا، لیکن دشوار گزار علاقہ ہونے کے باوجود انہوں نے علم، محبت اور خدمت انسانیت کے چراغ اس علاقے میں بھی روشن رکھے، لیکن خانقاہی ماحول نہیں تھا، زمینیں تھیں، زمینداری کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اللہ کرتے تھے، علم پڑھاتے تھے، یہ انداز تھا دین رسول کے کام کرنے کا۔ شاہ صاحب، کسی انسان کی کامیابی میں اس کی والدہ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، تو آپ کے جاننے والے بھی یہ جاننا چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں تاکہ خواتین کو اس معاملے میں رہنمائی بھی مل سکے، آپ کی والدہ کا آپ کی تعلیمی حوالے سے، ترقی اور کردار کے حوالے سے، آپ کی تربیت کے حوالے سے کیا کردار رہا؟ علامہ رضوان انجم صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ پوری امت مسلمہ میں جو ماں کا کردار ہے وہ مسلمہ ہے، پھر خاص کر کے وہ جو سید گھرانے ہیں ان میں تو یہ تصور بہت پختہ ہے، اس لیے کہ ہماری تو روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک کہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر نہ کریں۔ تو آپ کی ذات کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ حسن اور حسین آسمان سے بھی بلند شخصیتیں ہیں، لیکن ان کے وجود تربیت میں مولا علی اور سیدہ طاہرہ کا ہاتھ ہے۔ تو وہ یہ کہ اتفاقات ہوتے ہیں جو انسان کو بہت دور لے جاتے ہیں۔ میرے نانا جی علامہ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب ہزاروی پری پارٹیشن ہندوستان کے معروف طبیب تھے، اور 50 بیڈ کا ہاسپٹل پری پارٹیشن ان کا ایبٹ آباد میں تھا، صحت افزا مقام ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت کی جو 7 حکومتیں تھیں ان کے سربراہ علاج کے لیے میرے نانا جی صاحب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو ایک نام تھا، صرف وہ طبیب ہی نہیں تھے بلکہ میں عرض کروں گا کہ وہ ایک جید عالم دین تھے۔ خیر آباد کے علماء، بدایون کے علماء، پھر قندھار آپ تشریف لے گئے، افغانستان کے علماء، ان سب سے آپ نے پڑھا تھا۔ تو ان کا جب وصال ہونے لگا تو انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی جن کی تعلیم میں آپ کو بتاؤں کہ وہ خلاصہ کیدانی سے لے کر دورہ حدیث تک تمام کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، میرے نانا جی صاحب نے ہی ان کو نہیں پڑھایا تھا، بلکہ میں بتاؤں کہ یہاں راول پنڈی کے مضافات میں ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا پڑھانا۔ یہاں محدث پڑھانوی بہت مشہور محدث گزرے، اور تو محدث پڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ رشتہ بتاؤں کہ جو شاہ افغانستان تھا
ان کے گھر ان کی بہن تھی. یہاں اس گاؤں کے اندر انہوں نے مکتب قائم کیا تھا، مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ. تو یہاں 7 میڈیمز میں پڑھایا جاتا تھا. پرشین میں پڑھایا جاتا تھا، عربک میں پڑھایا جاتا تھا، پنجابی میں پڑھایا جاتا تھا، پشتو میں پڑھایا جاتا تھا، سرائکی میں پڑھایا جاتا تھا. تو کتابیں 7 زبانوں میں پڑھائی جاتی ہیں. اور بڑے شیخ الحدیث جو تھے شاہ رفیع اللہ، ان کا اسم گرامی تھا، ان کے عمر 130-35 سال تھی. تو محدث پڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں خود ان کی عمر کم تھی. تو میرے نانا جی صاحب یہاں تشریف لائے. یہاں ان کی ایک بچی تھی شیخ الحدیث کی، ان کو کنواری بی کہتے تھے. تو میری والدہ صاحبہ کنواری بی سے پڑھی، وہ تمام کتابیں پڑھیں. اور حضرت کنواری بی بھی جو ہیں وہ ان کے علم میں ممارست کا عالم یہ تھا کہ قاضی صاحب کے جس وقت مناظرے ہوتے جید علماء کے ساتھ، تو بی بی صاحب پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی اور وہ اندر سے کتابوں کے حوالے لگا کر کے وہ باہر بھیجتی. تو میری والدہ صاحبہ کی تعلیم اس طرح ہوئی. تو میرے نانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ جیسا یہ بچی میری پڑھ گئی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا رشتہ جو ہے وہ 3 شرطیں ہیں کہ جس میں ہوں تو اس کو رشتہ دینا ہے. ایک سید ہو، دوسرا فرمایا کہ سید میں عام نہ ہو، سونا ہو. تو تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ وہ عالم دین ہو. تو ساتھ خوشطبی کرتے ہوئے نے کہا تھا کہ ضمنی سی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ سگریٹ نہ پیتا ہو. تو یہ کہا سگریٹ وغیرہ یہ کام نہ کرتا ہو. تو تقی جوال صاحب پھر جس وقت رشتے آنے لگے، کوئی سید نہ ہوتا، کوئی سونا نہ ہوتا، کوئی عالم نہ ہوتا. تو یہ جو عما ہے میرے والد صاحب کے ساتھ جا بیٹھا. میرے والد گرامی دیہات کے تھے، لیکن الحمدللہ بڑی چوڑی پیشانی، نکھرتا ہوا رنگ، گورا چٹا، لمبا بلند قد تھا، اور آپ کی بینی اونچی، اور خوبصورت گنگریالے بال، اور سر پر امامہ رکھتے تھے. اور میں یقین جانے اس لیے نہیں کہ میرے والد، آج سینکڑوں لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے والد گرامی کو دیکھا ہے کہ جس گلی سے گزرتے لوگ دیکھتے تھے. لیکن یہ میں بتاؤں کہ اس کے ساتھ ہی کہ خوہ خارا شگافی ان کے اندر تھی. امیر نہیں تھے، غریب تھے، لیکن شرطیں باقی ساری پوری ہو گئیں. تو دیہات، غربت، گھر میں دیے جلنا، اور مسکنت، غربت، مسافرت، اور یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن میری والدہ صاحبہ جس وقت شادی ہو کے میرے گاؤں گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد میرے بڑے بھائی پیدا ہوئے. سید افتخار حسین شاہ ان کا نام ہے. اور پھر 2 سال بعد میری پیدائش کا دن آ گیا. تو میرے ماموں نے، جو اس وقت وکیل تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، انہوں نے میری والدہ کو کہا تھا کہ اب غربت نہ دیکھ، اپنے ان بچوں پر محنت کر اور بس ان کو بنا. تو میری والدہ ماجدہ کہتی تھیں کہ ایک طرف پہاڑ اور جنگل، بیابان، روز ہم سنتے ادھر بھیڑیا پڑ گیا، ادھر شیر آ گیا، ادھر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور پھر اندھیرا، مغرب کے بعد کوئی روشنی کا اتمام نہیں. اور رہنے والی وہ ایبٹ آباد کی تھیں، پرورش ان کی ساری راول پنڈی میں ہوئی تھی. تو میری والدہ نے بس اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کو تعلیم دینا ہے. تو الحمدللہ
رضوان صاحب، میں نے 4 سال اور 1 ماہ کی عمر میں میں نے قرآن مجید پڑھ لیا تھا، اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد الحمدللہ توتلی سی زبان میں نے پہلی تقریر پرائمری اسکول کے اندر 4.5 سال کی عمر میں الحمدللہ کی تھی، اور وہ بھی فارسی میں الحمدللہ تقریر کی تھی۔ اس کے بعد والدہ صاحبہ نے، روز آپ کا معمول تھا کہ سحری کی تہجد پڑھنے کے بعد ہمیں اسکول بھیجنا ہوتا، تو والدہ صاحبہ نے 7 زبانی قرآن مجید پڑھتی تھیں، 5 پارے۔ اس بات کا مجھے علم اس سے ہوا کہ آپ سننے والی بات ہے کہ جنگل میں ایک دفعہ ہم اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ ایک بکری آ گھسی ہے آپ کے باغ میں، اس کا دودھ پی لو۔ تو وہ جو میں نے دودھ پی لیا، تو میری دادی اماں نے گھر میں آ کر شکایت کی۔ تو ہماری والدہ کا طریقہ تربیت یہ تھا کہ جس وقت بہت ناراض ہوں تو ہم سے پوچھتی تھیں، بیٹا آپ نے کچھ کھانا تو نہیں ہے، دل تو نہیں کرتا؟ ہمیں پتہ تھا کہ آج امی کا مزاج بدلا ہوا ہے، ہم پھر فرمائشیں کرتے تھے، حلوہ کھانا ہے، ہم نے چاول کھانے ہیں، ہم نے کھیر کھانی ہے۔ تو یہ دراصل فرمائشیں اس لیے کرتے تھے کہ والد صاحب آ جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے بہت کچھ میں نے مانگا، لیکن میری قسمت میں نشان تھا، میری والدہ صاحبہ نے مجھے الحمدللہ پٹائی کی، اور یہ نشان میری والدہ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں جو ناشتہ تیار کر کے دیتی ہوں، 5 پارے قرآن پڑھتی ہوں تو پھر میں ناشتہ تیار کر کے تمہیں میں دیتی ہوں، اور تم نے یہ حرام کا دودھ جو ہے وہ پی لیا، تیرا بنے گا کیا؟ تو یہ جو مور کے پر ہوتے ہیں، والدہ میری کا نظریہ بتاتا ہوں کہ مور کا پر لیا میری والدہ نے اور میرے گلے میں مارا تاکہ مجھے کیا ہو، وامٹنگ ہو، اور کہا کہ یا اللہ تعالیٰ میرے بچے کا پیٹ پاک کر دے، یا اللہ میرے بیٹے کا سینہ پاک کر دے۔ اور دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کا آپ نے بندوبست کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سن 1965 اس میں صرف 2 ہی آدمی ان 80 گاؤں کے اندر جنہوں نے میٹرک کی، وہ ہم 2 بھائی تھے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں 1971 میں 71 میں جا کر کے 2 ہی آدمیوں نے پوسٹ گریجویشن کی، ان میں ایک میرا بڑا بھائی تھا اور ایک میں، الحمدللہ ایک میں تھا۔ اور شکر الحمدللہ علم کی تڑپ انہوں نے پیدا کی، انہیں کام یہ خوب پیدا کی۔ تو میں سچی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی ماں کا اس کی تربیت میں حصہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ماں نہ ہوتی تو آج میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ قبلہ شاہ جی، جو تعلیم ہوتی ہے وہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے بڑا کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ علاقہ بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ کس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں۔ جس طرح سے ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ ایک دور دراز کے علاقے میں رہتے تھے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی اور کس طرح سے حاصل کی، اور کن کن شعبوں میں حاصل کی؟ کہ صرف آپ نے جو ہے مدرسے کی تعلیم حاصل کی، یا اس کے علاوہ یونیورسٹی وغیرہ بھی کبھی گئے؟ میں تک کے جواب سے عرض کروں گا کہ ہمارے علاقے میں بتاتا چلوں کہ جو پرائمری اسکول تھا وہ بھی تقریباً 4 میل پیدل چل کے جانا پڑتا تھا، تو جو پھر وہی اسکول مڈل بن گیا تو اس سے زیادہ، اور جو ہری پور اسکول میں جہاں سے 9th 10th میں نے کی وہ تو 20 میل تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ صاحبہ نے مجھے کہا کہ آپ نے تختی نہیں لکھی۔ وہ لو پرانے زمانے میں وہ نوٹ بکس تو نہیں ہوتی تھی نہ وہ زمانے میں مائمز ہوتی تھی، نہ نوٹ بکس ہوتی تھی، تختیاں ہوتی تھیں، ہم لکھا کرتے تھے۔ تو میں نے ہمیں کو بڑے شوق سے کہا کہ تختی میں نے لکھی ہے، میں نے بتایا بڑی خوبصورت الحمدللہ لکھی، تو لیکن میں نے دیکھا کہ والدہ کا مزاج جو ہے وہ بدلا،
تو انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ جو دوات ہے روشنائی والی وہ تو گھر میں رہ گئی تھی، آپ نے لکھی کیسے؟ اب مجھے سمجھ میں نہ سکا کہ میری والدہ پوچھنا کیا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے دائیں طرف ایک خان بیٹھتے ہیں، دوسری طرف دوسرے خان، 2 لڑکے. تو میں نے کہا میں کبھی قلم کے ساتھ روشنائی اس کی دوات سے لے لیتا، کبھی اس کی دوات سے لے لیتا. تو والدہ صاحب نے کہا اس کا مطلب ہے حرام کی روشنائی سے تختی لکھی، تو یہ کوئی اچھا کام تو آپ نے نہیں کیا. تو بڑی تعجب ہوئی کہ میں اپنا قلم اور اپنی دوات لے کر کیوں نہیں اسکول میں گیا. تو جناب 4 میل چلنا پڑتا ہے. تو والدہ صاحبہ میری میں دیکھتا کہ سورج جس وقت اپنی پہلی کرنیں زمین پر بکھیرتا، ہم اپنا بیگ اٹھاتے اور اسکول جاتے. اب تصور میں آئے چھوٹا سا بچہ اب اسکول پیدل جا رہا ہے اور اس کی والدہ جو ہے وہ پیچھے سے دیکھ رہی ہے پہاڑوں میں کہ کس وقت بچہ میری آنکھوں سے اوجل ہوگا. میں سمجھتا ہوں میری والدہ کی وہ نگاہیں اور نظریں میرے لیے سرمایہ ثابت ہوئی. تو میں نے کہا اماں جی میں چلا جانا ہوتا ہے، میں نے تو پیدل چلنا ہوتا ہے، آپ پیچھے سے کیا دیکھتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کسی لڑکے سے لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں. تو ہم چلتے ضرور پہاڑوں میں، لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہماری ماں کی نظر جو ہے وہ ہماری پاسمانی کر رہی ہے، ہمیں دیکھ رہی ہے. تو اس طرح پرائمری پڑھی. پھر الحمدللہ مڈل بھی میں نے گورنمنٹ مڈل اسکول کا کوتری جو بعد میں ہائی اسکول بنا وہاں سے میں نے کیا. پھر میں 9th 10th کرنے کے لیے، میٹرک کرنے کے لیے ہری پور گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں داخل ہوا. جیسے یہاں داخل ہوا تو تقی جواد بھائی آپ یہ بات ذہن میں لائیں کہ 20 میل سفر، جس وقت ویکنڈ ہوتا ہے تو تھرسڈے کو چھٹی سردیوں کے موسم میں مغرب سے قریب جا کے ہوتی، تو میں اس وقت پیدل چلتا. بیابان، جنگل، پہاڑ، آبادیاں نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی خوف نہ ہوتا. والدہ صاحب نے کہا جو قرآن پڑھتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو میں ادھر سے قرآن مجید زبانی پڑھنا شروع کرتا اور اس طرح لگتا جیسے وادیاں، صحرا، پہاڑ خود میرے لیے راستہ بنائے جا رہے ہیں. کبھی چاند کی چاندنی ہوتی، کبھی گپ اندھیرا ہوتا، اور اس میں چل کے ہم پہنچتے میرے خیال میں آدھی رات سے کچھ وقت اوپر میں آ کے گھر پہنچتا. وہاں ایک میلے کا سا سما ہوتا کہ بیٹا آیا ہے، لیکن میری والدہ کہتے ہیں اچھا تو ہے قنوت سناؤ، اچھا کلمے سناؤ، اچھا پورے ہفتے کے اندر کیا پڑھا ہے سناؤ. تو رات سونے نہیں دیتی تھی. صبح کی نماز کے بعد مسجد سے ہم جس وقت آتے تو یہ اشراق کی نماز پڑھ کے سونا وہ ایسا مقدر ٹھہرا کہ جو آج بھی میں اسی معمول پر عمل کر رہا ہوں. تو پھر ایک دن تو رہتا تو دوسرے دن جس ٹائم میں پہنچتا تھا اسی ٹائم پھر پیدل. اور صبح پھر بھی ہمارے استاد صاحبان کی طرف سے مجھے 1-2 ڈنڈے نام میں کبھی کبھی مل جاتے تھے کہ اسمبلی میں، چونکہ پیدل 20 میل آپ اندازہ لگائیں پیدل چلنا پڑتا، لیکن یہ کوئی زیادہ نہیں تھا، کم ایسے ہوتا. تو میٹرک میں نے وہاں سے کی. پھر میں FSC کرنے کے لیے میں پنڈی گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا. FSC میں نے یہاں سے کی. پھر کنز الدقائق تک کتابیں میں نے اماں جی سے پڑھی تھیں دینی. پھر میں جب ہری پور آیا تو مولانا تاج محمود صاحب ایک بہت بڑے عالم دین تھے، میں نے بقیہ کتابیں ان سے پڑھنی شروع کر دی. جس وقت میں راول پنڈی آیا تو حضرت علامہ شیخ الجامع مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد الدین صاحب سلطان پوری، مخدوم زادہ قاضی محمد اسرار اللہ ککانی، علامہ غلام سرور، اور یہ وہ لوگ تھے جن سے میں نے پھر کتابوں کی تکمیل کی. معقولات میں مجھے تشنگی محسوس ہوئی تو یہاں رتہ امرال میں ایک عالم دین تھے علامہ سید محمود شاہ صاحب جلوی، ان کا نام تھا. معقولات عیسیٰ غوجی سے لے کر کے قالاکول تک، پھر تہذیب سے لے کر شرح تہذیب تک، شرح تہذیب سے لے کر کے
پھر قطبی تک، قطبی سے لے کر میر قطبی تک، پھر اسی طرح فلسفہ ساتھ ملا لیں تو میں نے زوائد ثلاثہ اور صدرہ بدرہ جگمینی قاضی یہ ساری کتابیں میں نے پیر سید محمود شاہ صاحب سے الحمدللہ پڑھی. اور اس طرح پھر میں پوسٹ گریجویشن کے لیے میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں کراچی چلا گیا. پھر وہاں سے میں نے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کیا. پھر ساتھ میں نے دورہ حدیث شریف وہاں پڑھا. اس طرح عمر یوں ہی تمام ہوتی. قبلہ شاہ جی یہ فرمائیے، جیسے کہ آپ ناظم اعلیٰ ہیں جماعت اہل سنت کے اور گزشتہ کافی عرصے سے ہیں. اچھا، جب جماعت اہل سنت ایک لفظ سامنے آتا ہے تو لگتا ہے کہ ایک فرقہ وارانہ جماعت ہے، جو ایک فرقے کی جماعت ہے. اور ویسے بھی پوری دنیا جو ہے اس وقت، بلکہ بار بار میڈیا اور ویسٹرن میڈیا ہر کوئی فرقہ واریت کے نام پہ بہت کچھ کہہ بھی رہا ہے. تو آپ کس طرح سے اس تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہوئے اور ابھی تک جو ہے آپ اس کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں؟ تو کئی بار سب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے سمجھ دی، میں نے کیا تھا کچھ زیادہ، جتنا اس کا فضل ہوا، جتنا اس کا کرم ہوا، جتنی اس کی نظر ہوئی، جتنی اس نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے علم دیا، تعلیم دی. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس راہ میں خارہ شگافی کرتے ہوئے کافی عمر گزر گئی. اور خیال یہ ہوا کہ دین مبین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دھیمے اور معتدل راستے کا میں انتخاب کروں. گالی گلوچ کا مزاج نہیں تھا اور افراتفری کا مزاج بھی نہیں تھا، الجھنے کا مزاج بھی نہیں تھا. ظاہر ہے جس آدمی نے کالج میں سائنس پڑھی ہو، یونیورسٹی میں جا کر کے اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کی ہو، تو اس کا مزاج معتدل ہوتا ہے، دھیما ہوتا ہے. لیکن ایک ہی راستہ تھا کہ میں جس چیز نے مجھے اللہ تعالیٰ سے قریب کیا، جس طرح میں آگے بڑھا. میں ایک پسماندہ علاقے کا، ایک غریب خاندان کا غریب بچہ، مجھے تو کوئی فیسلٹیز حاصل نہیں تھیں، تگ و دو کے ساتھ میں منزل کی طرف بڑھا. تو خواہش ہوئی کہ میں اس دعوت کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤں. میرے لیے دو ہی راستے تھے، یا میں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں، اور جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ آویزشیں ہیں، رقابتیں ہیں، آپس میں لڑنا جھگڑنا ہے، تو میں بھی ایک نیا فرقہ بنا لیتا، ایک نیا پلیٹ فارم. تو مجھے پہلے جو قوم ادڑی ہوئی تھی، بٹی ہوئی تھی، اس کو مزید بانٹنا مجھے اچھا سا نہ لگا. پھر میں نے یہ کہا کہ میں ایک ایسے طبقے کا انتخاب کروں جس میں زیادہ لوگ وابستہ ہوں اور ان کی فکر بھی 99%، چلو 100 نہ صحیح تو صحیح فکر ہو، لیکن اس 99 کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ عقیدہ. میں نے عمل کا راستہ اختیار کرنے کے لیے یہ پرسنٹیج بیان کی ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس ملک کے 90% لوگ یہ اسی جماعت سے وابستہ تھے. تو میں نے کہا جتنا اندر رہ کے کام ہو سکتا ہے اتنا دور رہ کر کے کام نہیں ہو سکتا. مختلف جرنلسٹ نے اور صحافیوں نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ آپ تو بڑی پالشڈ فکر رکھتے ہیں، تو آپ ایک ایسی جماعت کے ساتھ کیسے وابستہ ہوگے؟ تو میں نے کہا میں جب ان کو سنوار لوں گا، پہلے مجھے اپنے گھر کو تو سنوارنے دیا جائے. جس وقت ہم اندر سے ساؤنڈ ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کون سی حکمت عملی اختیار کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک رہا ہوں. الگ راستہ بنانا اور پھر لوگوں کو بانٹنا ادھیڑنا یہ ٹھیک راستہ نہیں تھا. شاہ صاحب یہ 3 چیزوں کے حوالے سے جاننا چاہیں گے
ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ اور فیشن بنتا جا رہا ہے کہ جو لوگ سماج میں، معاشرے میں یا دینی حوالے سے کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ویسٹرن کلچر کا انتخاب کرتے ہیں یا یورپی ممالک یا امریکہ اور برطانیہ کے تعلیمی اداروں کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ بالکل مختلف رہا. آپ نے اپنے بچوں کو بالکل اپنے پاس تعلیم دی اور یہیں ملک میں، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی کہ ان تعلیمی اداروں کی طرف آپ نہ رجحان رہا آپ کا؟ رضوان صاحب، میں آپ سے کہوں کہ الحمدللہ ہماری اپنی جو تعلیم اور تربیت ہوئی، میں اس سے مطمئن تھا اور مطمئن ہوں، اور جو وقت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے میرے اطمینان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو مدارس، اسکول، جدید یا قدیم، میرے لیے یہ ساری اضافی باتیں. علم اور تعلیم بندے کے اندر ذوق اور شوق، اور میں ویسٹرن اور ایسٹرن کی تمیز نہیں کروں گا. آپ کو معلوم ہے میں نے تو جو ایمز ادارہ بنایا ہے اس کی فاؤنڈیشن یہ ہے کہ ہم جدید اور قدیم تمام علوم لے کر چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا تجربہ الحمدللہ، میری والدہ کا تجربہ، میرے والد کا تجربہ ٹھیک تھا. میں نے اپنے بچوں کو، جب میں دوسروں کے لیے ایک تجربہ آگاہ بناتا ہوں تو میں اپنے بچوں کو اس سے کیسے دور رکھتا. مجھے بہت برا لگا تھا کہ میں لوگوں کو تو کہوں کہ یہاں آ کے دین پڑھو، اور میں اپنے بچے کو ایچ ایس ایل میں داخل کر دیتا یا کسی اور اسکول میں داخل کر دیتا، تو یہ اچھا سمجھنے لگا. تو میں نے یہاں ہی بیٹھ کر بچوں کو کہا کہ حفظ کرو. انہوں نے گریجویشن کی، حفظ کیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں علم رکھا تھا وہ انہوں نے حاصل کیا. اب بھی میرے فیصلوں پر آپ کو حیرت ہوگی کہ میں عزیزم حافظ قاسم کے بچوں سے اپنے لیے تسکین کا سامان تلاش کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنا پوتا جو ہے وہ مکہ میں چھوڑا ہوا ہے. تو بالکل چھوٹی عمر میں میری خواہش یہ ہے کہ جب وہاں کے عرب معاشرے کے اندر میرا پوتا پلے گا تو اس کی عربی زبان ٹھیک ہوگی، اس کا لب و لہجہ ٹھیک ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر میں دین خود پڑھا لوں گا. گویا میں نے تہذیب میں عربوں کی تہذیب کی طرف پھر رجعت قاقرسی کام لیا ہے. آپ کی سرپرستی میں کتنے ادارے کام کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے، اور کس کس شہر میں پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں؟ رضوان انجم صاحب، آج یہ ہے کہ ایک سلسلہ ہے ایمز کا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فرسٹ ادارہ رجسٹریشن آپ دیکھ لیں ہماری جو محرز وجود میں آیا ایمز کے نام سے، وہ ہمارا ہے. اس کے دیکھا دیکھی ہمارا بنتا ہے اکیڈمی آف اسلامک اینڈ ماڈرن اسٹڈیز. دیکھا دیکھی لوگوں نے جی علامہ اقبال ماڈل کچھ پتہ نہیں اس طرح کے ادارے بنا کر کے انہوں نے بھی ایمز رکھ لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں چلو اگر اچھی چیز ہے، کسی کو پسند آئی ہے تو انہیں ادارے قائم کر لیے، اگرچہ یہ پروفیشنل کانڈکٹ کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، تعلیم کے لیے کوئی آگے بڑھا ہے. اعتراف تو کیا ہے. ایک تو ایمز کا سلسلہ ہے، ملک میں جہاں بھی آپ کو نظر آئے الحمدللہ وہ ہمارا ہی ہے. دوسرا سلسلہ ہے غزالی پبلک اسکول. تیسرا میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ مصطفی ماڈل اسکول کے نام سے اے ٹی آئی کے سابقین نے جتنے ادارے قائم کیے ہیں ان کا بھی سرپرست الحمدللہ میں ہوں. نیو بیکن کے نام سے آپ کو اسکول نظر آئیں گے، وہ بھی الحمدللہ ہماری چین ہے. اس میں بعض جگہ ہم ساتھ درس نظامی پڑھاتے ہیں، بعض جگہ درس نظامی نہیں پڑھاتے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم میں تعداد سے نہیں بتا سکتا، لیکن کوشش ہماری جاری ساری ہے. قبلہ شاہ جی، موجودہ حالات کے حوالے سے بات کریں گے، اور خصوصاً پاکستان کا جو سینیریو ہے سیاسی جماعتوں کا، بڑی تیزی سے کبھی الائنس ہو رہے ہیں، کبھی اتحاد بن رہے ہیں، اور مختلف قسم کی جو ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں. سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی پارٹیوں کا جو کلچر پاکستان میں ہے، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا اس سارے جھمگٹے میں آپ کو کوئی ایسی پارٹی بھی لگتی ہے کہ جو کسی حد تک صحیح کام کر رہی ہو؟
تک کی جواب بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے خطرہ محسوس ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی سنتے ہوئے یہ سمجھے کہ اس صاحب کو تو اپنے بغیر کوئی اچھا ہی نہیں لگتا. تو میں کسی کو برا بلا نہیں کہتا، کسی کو کنڈیم نہیں کرتا، کسی کی مذمت نہیں کرتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 40 سال سے یا 30 سال سے کم از کم میں مسلمانوں کے بارے میں کہوں گا کہ ان کی پالیٹکس میں کوئی نظریہ نہیں رہا. آئیڈیالوجی نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اسلام چاہتے ہیں، ان کے فیصلے دیکھو تو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان چاہتے ہیں، تو انہیں دیکھیں کہ پاکستان کے خلاف دوسری قوتوں کے سامنے بیکاری برتے بنے ہوئے نظر آتے ہیں. صبح اور ہوتے ہیں، دوپہر ہوتے ہیں، شام اور ہوتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام بھی چاہتے ہیں، پاکستان بھی چاہتے ہیں، انہیں دیکھو تو کرپشن انہوں نے اتنی کی ہوتی ہے کہ نہ اسلام ان کو اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان ان کو اجازت اس بات کی دیتا ہے. تو یہ جو کنٹرڈکشنز ہیں، تو خوفناک سا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. میں ذاتی طور پر الفن آپ کو کہتا ہوں کہ ورلڈ میں جس قوم کا کلچر آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کی ٹی وی، ان کے جو سکرین ہے، اس پر آپ کو قوم محسوس ہوگی. لیکن ہمارے آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، اس طرح پتہ چلتا ہے کوئی قوم نہیں ہے، وہ چڑیاں ہیں چہچہا رہی ہیں. کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کو کیا بول رہا ہے. ریلیجیس گولز تو دور، ہمارے نیشنل ٹارگٹس بھی کوئی متعین نہیں ہے. تو اس میں نا امید آدمی جس وقت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے. لیکن میں نے گوشہ نشینی کا راستہ اختیار نہیں کیا. میں نے کہا کہ علمی سطح پر، فکری سطح پر، اعتقادی سطح پر ہم سٹرگل کریں تاکہ ذہن اچھے بنے، دل اچھے بنے، تربیت اچھی ہو، تعلیم کے مواقع اچھے ہوں. ممکن ہے کہ کوئی اچھا موسم اللہ ہمیں نصیب کر دے. قبلہ شاہ جی، یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کبھی انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کی جاتی ہے ورلڈ لیول پہ کہ جناب مختلف مذاہب بیٹھ جائیں، کبھی اتحاد بین المسلمین کی بات کی جاتی ہے، یعنی اتحاد کو بنیاد بنا کر بہت ساری چیزوں کو پیش بھی کیا جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ویسٹ آ کے ڈائریکٹ بھی کرتا ہے، کبھی کانفرنس کے روپ میں، کبھی کسی ٹریننگ کے روپ میں. آپ کے ہاں اتحاد کا فلسفہ کیا ہے؟ اتحاد کیا چیز ہے اور کس طرح سے اسے دیکھنا چاہیے؟ بھائی میرے، میں نے تو ابھی آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سنائی، المومن یالف و یولف. مومن جو ہے وہ محبت کرتا ہے، محبت کماتا ہے، محبت دیتا ہے، محبت لیتا ہے. یہ مسلمان اور صاحب ایمان، یہ تو اس کی زندگی کا یہ راز ہے. لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ ایک زمانے میں اکبر بادشاہ، اکبر دا گریٹ جس کو کہتے ہیں، اس نے سارے لوگوں کو ساتھ چلانے کے لیے ایک مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے کر کے اس نے ہر مذہب کی کوئی اچھی چیز لے کر کے دین الہی بنانے کی کوشش کی تھی. جس طرح وہ کنڈیم ہوا وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. میرے اپنے خیال میں اس وقت ویسٹرن پارس جتنی فکری تھیں، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اس لیے کہ بینگ ریلیجن اس وقت جو فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے لاجیکل ریلیجن ہے وہ صرف اسلام ہے. اس کو نقصان دینے کے لیے انہوں نے ایک انٹرنیشنل مذہب گھڑنے کی کوشش کی کہ اس وقت دنیا میں جتنے مذہب ہیں، بدھ ہیں، عیسائی ہیں، جوز ہیں، مسلمان ہیں، ان کے علماء اسکالرز کو آپ لے لیں. لینے کے بعد ان کی تھوڑی تھوڑی چیزیں اسلام کی لے لیں، تھوڑی یہودیوں کے لے لیں، تھوڑی عیسائیوں کی لے لیں، اور ایک نیا مذہب گڑھا جائے. اور اس کے لیے پہلے فضا کو سازگار بنایا جائے تاکہ سارے اکٹھے ہوں. کہیں کرشنا کرشنا کی آواز آئے، کہیں نعرہ تکبیر کی آواز آ جائے، کہیں گرو گرو کی آواز بیچ میں آ جائے. تو اصل میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب میں آپس میں بھائی بھائی کی یہ جو لہر چلائی جا رہی ہے، یہ غیر منطقی ہے. یہ
کوئی فلاسفی نہیں رکھتی ہے، کوئی ہسٹری نہیں رکھتی ہے، اس کی کوئی مضبوط فاؤنڈیشن نہیں ہے. جیسے اکبر کا دین الہی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کا نام تک جو ہے وہ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ جو کوشش ہو رہی ہے ہم تو اس کی تائید نہیں کر سکتے، ہم تو اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. میں تو مسلم سکولرز اور علماء کو یہ کہوں گا کہ اگر ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ ہو تو آپ جئیں اسی طرح جس طرح حضور نے جینے کا سبق دیا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. ناظرین، آج ہماری گفتگو اور سوال جواب کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں کو مایوسی ہوئی ہوگی کہ ان کے سوالوں کے جواب آج میں نہیں دے سکا، لیکن اب تو ہر اتوار کو ہم بیٹھتے ہی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت نصیب فرمائے. دعا کریں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب